السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو سائر ٹیکنالوجیز یوٹیوب چینل۔ اسکول میں سسٹم کے پہلے پارٹ میں ہم نے لائبریری تک ڈسکس کیا تھا، اس سے آگے ہم ٹرانسپورٹیشن پہ آتے ہیں۔ لائبریری کے بعد ٹرانسپورٹیشن آ گیا، ایڈ نیو وہیکل پہ کیا، اور آپ یہاں پر کوئی بھی ٹرانسپورٹ ایڈ کر سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل اسکول وین 1 یا 2، اس کی ڈسکرپشن، اس کا نمبر ہو گیا، فردر ڈیٹیلز ہوگی جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں، ڈرائیور کا کانٹیکٹ ہو گیا، اور پر سیٹ یا اس کا فیئر وغیرہ آپ نے لکھ دینا اور ایڈ وہیکل کر دینی ہے۔ اب یہ کہ وہ اسٹوڈنٹس میں بھی شو ہو رہا ہوگا کہ وہ کون سی وہیکل یوز کر رہا ہے، اور وہ ٹیچرس کے پاس بھی یوز ہو رہا ہوگا۔ تو یہ میں نے ابھی بھی ایڈ کیا ہے، یہ اس کا ریکارڈ آ گیا، آپ اس کو ایڈٹ بھی کر سکتے ہیں اور ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ پھر موو آن ہم کرتے ہیں سبجیکٹس کی طرف۔ اس پہ آپ کسی بھی کلاس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، سبجیکٹ دے سکتے ہیں، یعنی کہ میتھس ہیں، اور میتھس جو ہے ٹیچر پڑھاتے ہیں، کوئی بھی آپ یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ایڈ سبجیکٹ کر دیں گے تو یہ آپ کا میتھس اور یہ آپ ایڈ ہو جائے گا، اور آپ اس کو بعد میں ڈیلیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اب اسی طرح سے ایڈمن کی پروفائل اپڈیٹ کر سکتے ہیں، فل نیم، ای میل اور پاسورڈ، اور آپ اپڈیٹ پروفائل پہ کلک کریں گے تو آپ ایزیلی اپڈیٹ کر سکتے ہیں۔ لاگ آؤٹ کرتے ہیں، ہم اگلے پینل پہ چلتے ہیں، ٹیچرز پینل کی طرف۔ ٹیچر پینل کو ہم کریڈینشیلز کاپی کر کے ہم اس کو لاگ ان کر لیتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلے ٹیچر کے پاس آ رہا ہے کہ وہ ایونٹس چیک کر سکتا ہے کہ کون سے ایونٹس اپ کمنگ ایونٹس ہیں، لیکن اس کے پاس یہ فنکشنلٹی نہیں ہے کہ میں جیسے ڈبل کلک کرتا ہوں وہ ایڈ نہیں کر سکتا، کسی کو ایڈٹ نہیں کر سکتا یا ڈیلیٹ نہیں کر سکتا، وہ جسٹ ویو کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایڈمن کے ہاتھ میں ہے کہ اس کو ایڈ کرے اور ڈیلیٹ کرے، جیسا کہ ہم نے پریویس ویڈیو میں دیکھا تھا۔ پھر آپ منتھلی ویو کر سکتے ہیں، اس کو ویکلی کر سکتے ہیں، پر ڈے کے حساب سے کر سکتے ہیں، ٹو ڈے ایونٹس چیک کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے کر کے آپ ایونٹس چیک کر سکتے ہیں۔ پھر ہم آتے ہیں کہ ٹیچر کی اور کیا فنکشنلٹیز ہیں۔ ایڈ اٹینڈنس پہ جاتے ہیں، اور کوئی بھی ٹیچر جو ہے وہ ایڈمن بھی ایڈ کر سکتا ہے اٹینڈنس، اور کوئی ٹیچر بھی اپنی کلاس کی اٹینڈنس لے سکتا ہے۔ جو سلیکٹ کرنا ہے کس ڈیٹ کے لیے لے رہا ہے وہ، تو آپ نے وہ سلیکٹ کرنی ہے، جیسے آج 17 ہے، 2nd month 2020 ہو گیا۔ سرچ اٹینڈنس کریں گے آپ، کلاس 1 میں 3 اسٹوڈنٹ ہیں، آپ نے ان کو دے دینا ہے پریزنٹ، لیٹ اینڈ پریزنٹ کر لیا ہم نے، ٹیک اٹینڈنس لی، اور وہ اٹینڈنس میں چلا جائے گا۔ پھر ہم اسی طرح سے اٹینڈنس لاگس چیک کر سکتے ہیں، ٹوٹل اٹینڈنس لسٹ چیک کر سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے پریویس ویڈیو میں بتایا تھا۔ اگر آپ کسی اسپیسیفک پرسن کی چیک کرنا چاہتے ہیں، آپ اس کو سرچ کے ٹیب میں لکھیں گے اور وہ آ جائے گا کہ محمد سرفراز کی بائی ڈیٹ، رول نمبر کیا ہے، اور وہ کس دن پریزنٹ تھا، کس دن وہ آف تھا، آفیشیل لیو تھا، لیٹ تھا، وہ ساری چیزیں۔ اور آپ اس کی اٹینڈنس کو کاپی بھی کر سکتے ہیں، ایکسل میں بھی سیو کر سکتے ہیں، پی ڈی ایف میں بھی، اور آپ اس کا پرنٹ بھی لے سکتے ہیں، اور سی ایس وی میں بھی آپ سیو کر سکتے ہیں۔ پھر اس کے پاس ایک اور فنکشنلٹی ہے کہ کوئی بھی ٹیچر ہے وہ اپنی کلاس کو اسائنمنٹس دے سکتا ہے۔ ایڈ اسائنمنٹ پہ کلک کرتے ہیں، اور ہم یہاں پر ہم لکھ لیتے ہیں اسائنمنٹ 3 کر لیتے ہیں، اس کو ڈسکرپشن دے دیتے ہیں۔ پھر ہم اسائن ڈیٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں، اور ہم اس کو کہ ڈیڈ لائن کیا ہے اس اسائنمنٹ کی ہم بولتے ہیں۔ اگر اسائنمنٹ کی فائل ہے تو ہم اپلوڈ کریں گے، نہیں تو اس کو اسی طرح سے لیو کر دیں گے۔ کون سی کلاس کے لیے دے رہا ہے 1 کی فار ایگزامپل، اور کون سے سبجیکٹ کے لیے دے رہا ہے، ایڈ اسٹوڈنٹ، ایڈ اسائنمنٹ۔ یہ اسائنمنٹ ایڈ ہوگی، اور ہم اس کو جا کے پینڈنگ اسائنمنٹس میں دیکھ سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ بھی میں نے اسائنمنٹ 3 ایڈ کی ہے، اسائنمنٹ ڈیٹ اور ڈیڈ لائن آ گئی اس کی۔ ہم کسی بھی اسائنمنٹ کو جو ٹیچر ہے وہ ڈیلیٹ بھی کر سکتا ہے۔ یہ ہر ٹیچر کا الگ پینل ہوگا، ڈیفینیٹلی وہ اپنے ہی پینل کو ایکسیس کر سکتا ہے۔ کمپلیٹڈ اسائنمنٹس پہ آتے ہیں، یہ وہ اسائنمنٹس ہوں گی جن کی ڈیڈ لائنس پاس آؤٹ ہو چکی ہیں، ڈیڈ لائنس گزر چکی ہیں، یہ والی اسائنمنٹس آ جائیں گی۔ اور ڈیفینیٹلی وہ اپنی کلاس، اگر وہ کسی کلاس کا کلاس ٹیچر ہے تو اس کو وہ ریزلٹس بھی ایڈ کر سکتا ہے اس کے، جیسا کہ میں نے آپ کو ایڈمن بتایا تھا، جیسے ریزلٹس ایڈ ہوتے ہیں اسی طرح سے وہ ایڈ ریزلٹ کرے گا، اور وہ اوور آل پرفارمنس اور ریزلٹ کارڈ بنا سکتا ہے، اور وہ اپنی پروفائل کو بھی ایڈمن کی طرح اپڈیٹ کر سکتا ہے۔ یہ اس کی پروفائل ہوگی کمپلیٹ، اور وہ اپنی پروفائل پک چینج کر سکتا ہے، اور ساری چیزیں اس کی پاس ہیں کہ وہ چینج کر سکتا ہے ایزیلی اپنی پروفائل کے مطابق۔ ہم اسٹوڈنٹ پہ چلتے ہیں،
اور اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیلز دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹ اپنے پورٹل سے لاگ ان کر کے کیا کیا فیچرز اس کے پاس اویلیبل ہے وہ ان کو یوز کر سکتا ہے. اسی طرح سے اسٹوڈنٹ بھی جب اپنے پورٹل سے لاگ ان ہوگا تو وہ ڈیفینیٹلی کوئی بھی ایونٹ چیک کر سکتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ ایڈ ڈیلیٹ تو کر نہیں سکتا کیونکہ کوئی اسٹوڈنٹ ہے, وہ اس کے پاس صرف ویو کر سکتا ہے. وہ ویو کا فیچر ہے, منتھ وائز, ویک وائز اور ڈے وائز اس کو سرچ کر سکتا ہے. اور اسی طرح سے وہ ٹوڈے ایونٹس بھی چیک کر سکتا ہے. مائی اٹینڈنس پہ جاتے ہیں. یہ جس اسٹوڈنٹ نے پورٹل لاگ ان کیا ہوگا, جیسے میں نے محمد سرفراز راجہ کے نام سے اوپن کیا ہوا ہے, تو مجھے صرف اپنی ہی اٹینڈنس نظر آئیں گی اور میں ان کو بھی کاپی CSV, ایکسل یا PDF یا پرنٹ میں انہیں ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہوں اور فردر یوز کر سکتا ہوں ان کو. اسائنمنٹس میں پینڈنگ اسائنمنٹس پہ کلک کرتے ہیں تو یہ دیکھیں میں نے اسائنمنٹ 3 جو ہے وہ کلاس 1 کو اسائن کی تھی میتھس کے لیے, تو وہ میرے پاس یہ آ رہی ہے کیونکہ محمد سرفراز جو ہے وہ ڈیٹا بیس کے مطابق کلاس 1 اور میں پڑھتا ہے, تو اس کی میتھ اور انگلش اور یہ اسائنمنٹس آ رہی ہیں. اس کی جو گزر گئی ہیں اسائنمنٹ, سوری, اس کو میں دوبارہ لاگ ان کر لیتا ہوں. دوبارہ لاگ ان کر لیا میں نے. اسائنمنٹس, کمپلیٹڈ اسائنمنٹس پہ گیا میں, اور یہ ساری نظر آ رہی ہوں گی وہ اسائنمنٹس جو کمپلیٹ ہو چکی ہیں. پھر ہم اسی طرح سے اس کو لاگ آؤٹ کرتے ہیں اور ہم لاسٹ اپنے پینل پہ چلتے ہیں. 4th ون, پیرنٹ پینل. پیرنٹ پینل میں زیادہ فیچرز, ایک فیچر ایکسٹرا ہے اسٹوڈنٹ سے, وہ یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف اپنا پورٹل چیک کر سکتا ہے, لیکن پیرنٹ جو ہے وہ ان کے اگر 2 سبلنگ پڑھتے ہیں تو وہ 2 کے فیچرز چیک کر سکتے ہیں اور 2 کے اسائنمنٹس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں. لیکن اگر ان کا ایک پڑھتا ہے تو وہ ایک ہی چیک کر سکتے ہیں. جیسے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر, یہ ایونٹس آگے ڈیفینیٹلی وہ ویو کر سکتے ہیں کہ جو ہمارا بیٹا یا بیٹی پڑھ رہا ہے اس کے اسکول میں کون سا ایونٹ اس ٹائم چل رہا ہے. اس کے بعد اٹینڈنس لوگ وہ اپنے چیک کر سکتا ہے. بٹ اٹینڈنس لوگ یہاں پر 2 بنے ہوئے ہیں. کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کیونکہ ایک ان کا اسٹوڈنٹ ہے محمد سرفراز اور ایک ہے راجو. یہ 2 ان کے سبلنگز وہاں پر پڑھ رہے ہیں, تو ان کے سبلنگز تو یہ آپس میں ہیں, لیکن ان کے بیٹے پڑھ رہے ہیں, تو یہ ان کی اسائنمنٹس وغیرہ چیک کر سکتے ہیں. اسی طرح سے اسائنمنٹس ہوگی وہ دونوں کی الگ الگ نظر آئیں گی. ابھی پینڈنگ اسائنمنٹس ہیں, یہ ان کے ایک بیٹے کو ملی ہوئی ہے, دوسرے کو نہیں ملی ہوئی. اس طرح سے کر کے یہ کلاس 1 والے کو ملی ہوئی ہے محمد سرفراز کو, دوسرے والوں کو نہیں ملی ہوئی. تو اسی طرح سے کمپلیٹڈ اسائنمنٹس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں جو کہ دونوں کو الاٹ ہوئی ہوئی ہیں, دیکھیں آپ, اور اسی طرح سے نیچے الاٹ ہوئی ہوئی ہیں. اور اسی طرح سے آپ پینڈنگ اسائنمنٹس, کمپلیٹڈ اسائنمنٹس ڈفرینٹ دیکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے آپ اٹینڈنس لاگ ڈفرینٹ دیکھ سکتے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے. اور ایونٹس جو ہے وہ آپ ٹائٹل میں ایڈ بھی کر سکتے ہیں ایڈمن سے کہ یہ ایونٹ جو ہے یہ اس کلاس کے لیے ہے, تو وہ یہاں سے فلٹر آؤٹ ہو جائے گا کہ کون سے کلاس کے لیے اسپیسیفک ایونٹ ہے یا پورے اسکول کا ایونٹ ہے, وہ آپ یہاں سے سرچ کر سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ آور ویڈیو. السلام علیکم